السلام علیکم ناظرین کرام، یہ تصویر دیکھیں۔ جی آپ نے ملاحظہ کر لی، یہ تصویر مشہور انڈین اداکار سلمان خان کی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں آپ کو یہ تصویر کیوں دکھا رہا ہوں؟ لیجئے اب خبر سنیے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں مہمان خصوصی سلمان خان کے دونوں ہاتھوں کے نشانات محفوظ کروائے جا رہے ہیں۔ اب جنہوں نے اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کیا ہے، وہ تنزیہ کیا ہے، میں ذرا وہ پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں مہمان خصوصی سلمان خان سپہ سالار ہند کے دونوں دست مبارک کے نشانات محفوظ کروائے جا رہے ہیں تاکہ خادم الحرمین شریفین اس قیمتی کتبے کو کسی مقدس جگہ پر نصب کر سکیں۔ یاد رہے، آج ایک اداکار کے ہاتھوں کے نشانات محفوظ کرنے والے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حجاز مقدس میں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے منسوب تمام نشانیاں بدعت کہہ کر مٹا دی تھی۔ ایک ایک حرف بالکل سچ اور درست ہے۔ آج وہاں نہ اہل بیت کی قبروں کا کسی کو پتہ ہے، نہ صحابہ کرام کی قبروں کا پتہ ہے۔ بس کوئی اندازے سے جیسے جتنی کوئی خبر ہوتی ہے بتا دیتا ہے کہ یہ حضرت عثمان غنی کی ہے، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ہے۔ تو انہوں نے وہ پرانی تصویر بھی موجود ہیں ان قبروں کی، جنت البقیع کی، انہوں نے بلڈوزر چلا کر تمام نشانیاں مٹا ڈالی۔ اور اس وقت عالم اسلام کے علماء کرام، بر صغیر کے علماء کرام، یہاں کے علماء اور مشائخ نے منع بھی کیا، آواز بھی اٹھائی، لیکن کسی کی آواز نہیں سنی گئی۔ آج یہ اداکاروں کے، ہمیں اس سے نہیں ہے کہ وہ بے شک اداکاروں کے ہاتھوں کے نشانات محفوظ کریں یا نہ کریں، یہ ایک بحث ہی الگ ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ حکومت وہی ہے جس نے کل مزارات کو ڈھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارکہ کی جو مزار ہے اس کو گرا دیا، اور عجیب و غریب کسی کو، عام آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارکہ کی قبر ہے۔ اور باقی مزارات کے ساتھ کیا کیا؟ یہ تو گنبد خضرا پہ ان کا بس نہیں چلا، نہیں تو نعوذ باللہ من ذالک یہ اس کو ڈھانے کی بھی ظاہری کوشش کرتے، اگرچہ خفیہ کوشش تو ہوتی رہیں، لیکن وہ بقعہ پاک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ تو اب میں ان لوگوں کو بھی یہاں تھوڑا سا غور و فکر کرنے کا عرض کروں گا کہ جو کل تک ان سعودیوں کے حق میں تھے اور کہتے تھے جی یہ جو قبے نہیں بنانے چاہیے، مزار نہیں بنانے چاہیے، اور پتہ نہیں کتابچے اور رسالے اور مقالے لکھ ڈالے مزاروں کے خلاف بہت سے مولویوں نے، جن میں وہابی اور دیوبندی شامل ہیں۔ لیکن آج دیکھیں آپ، مجھے کوئی سلمان خان سے بیر نہیں ہے، اور کوئی اور بھی ہو، کسی اور کے ہاتھوں کے نشانات بھی محفوظ کیے گئے ہیں تو ہمیں اس سے کیا ہے، کرتے رہیں محفوظ۔ لیکن یہ طریقہ انہیں درست نظر آ رہا ہے، بھئی ایک اداکار ہے، اس کے نشانات محفوظ ہوں گے، کل دنیا دیکھے گی، اور اہل بیت اطہار کے مزارات اور صحابہ کرام کے مزارات دنیا والوں کے نہیں تھے، دنیا والوں کے لیے نہیں تھے؟ کیا کسی مسلمان کا جی نہیں کرتا کہ میں فلاں صحابی کی قبر پہ حاضر ہوں، میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے قبر پہ جا کر فاتحہ خوانی کروں؟ افسوس، صد افسوس، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور وہ فرقے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ مولوی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ خطیب اور مقرر بھی دیکھ رہے ہیں، جو آج تک ان سعودیوں کو
ہی حق مانتے رہے. شاید اب بھی ان کو ہی حق مان رہے ہوں، لیکن یہ اللہ نے ایک منظر دکھایا ہے. یہ کوئی عام سی خبر نہیں ہے. بے شک آپ نے یہ خبر سن لی ہوگی، پڑھ لی ہوگی، دیکھ لی ہوگی، یہ تصویر بھی دیکھ لی ہوگی، لیکن ایک خانقاہ سے متعلق ہونے کے حوالے سے میرا یہ حق تھا کہ میں اس موقع پر یہ بات کرتا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے جو مزارات اور باقی جو کتنی مشائخ اور کتنے بزرگوں کے مزارات کو گرا دیا گیا. اور ابھی حال ہی میں کتنے مزارات گرائے گئے. شام میں دیکھیں، بغداد میں دیکھیں، عراق میں. کون سا شہر ہے جہاں بڑے بڑے مشائخ، مفسرین، محدثین، واعظین، علماء، مشائخ، اولیاء اللہ، ان کے مزارات نہیں گرائے گئے بدعت کی نعرہ زنی کرتے ہوئی؟ قارئین کرام یہ سمجھیں، یہ جو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، یہ کیا ہو رہا ہے مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں؟ وہاں کرونا کے نام پر عمرے اور حج پر پابندیاں، اور ادھر ریاض میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاتھوں کے نشانات محفوظ کی جا رہے ہیں اداکاروں کے، اور 20-20 لاکھ کے مجمع اکٹھے کیے جا رہے ہیں. عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہے. کدھر ہیں وہ جو قوالیوں پر اور بزرگان دین کے عرصوں پر تنقیدیں کرتے ہیں؟ کیا تمہیں یہ اختلاط نظر نہیں آ رہا؟ یہ لاکھوں کا مجمع ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں. نوجوان مرد نوجوان لڑکیوں کے اوپر اٹھا رہے ہیں تاکہ انہیں منظر اچھا دکھائی دے. ان کے لیے ہیلپر بنے ہوئی ہیں. یہ ایک ایسا اختلاط کہ جو بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کر رہا ہے. اس تصویر کو پھر دیکھیے، بار بار دیکھیے، اور اپنے افعال اور اقوال کا جائزہ بھی لیجیے. وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو جائے اور حجاز مقدس کو ان دنیا داروں، کمینوں، دنیا کے پجاریوں سے حجاز مقدس کو آزاد کروائے.